بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبریں، اخبارات اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بڑی ہیکٹک اس وقت کارروائی چل رہی ہے اسلام آباد میں۔ وفاقی حکومت خاصی پریشان ہے۔ عمران خان صاحب نے جو 24 نومبر کا اپنا جو پروگرام اناؤنس کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے اس کو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی جو کوششیں ہیں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن آج کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بھی بڑی کوششوں کا عمل دخل ہے، اور پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ شاید جس پولیٹیکل گروپ کی انہوں نے سپورٹ کی، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے پاس کوئی بیانیہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے وہ لوگوں میں کچھ پاپولر ہو سکے اور جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ آج جو گزشتہ کل ہے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں علی امین گنڈا پور بھی تھے، اور وہاں پر جو سچویشن جو بات ہوئی سامنے آئی اس کے مطابق پہلی دفعہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بات کہی کہ جو حکومت کی نااہلی جو ہے اس کا خمیازہ پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی فورسز کے جوانوں کو قربانی کی صورت میں دینا پڑتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس قسم کا ورڈ نہ صرف وہاں پہ یوز ہوا اور اس کو باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شام میں جو یہاں پر جو نمائندے سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، فیصل وابڈا، ان کی سارا دن گفتگو چلتی رہی۔ انہوں نے جو پچھلے 5-7 ان کے انٹرویوز ہیں ان میں مریم نواز پر بھی انہوں نے بڑی تنقید کی، اور شام میں انہوں نے یہ کہا کہ کب تک جو اپنا کندھا اسٹیبلشمنٹ دے گی نااہلوں کو۔ تو یہ ساری سچویشن اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خاصے تیزی سے موو کر رہے ہیں، اور آج علی امین گنڈا پور پھر توقع ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گے اور عمران خان صاحب سے دوبارہ ان کی بات چیت ہوگی، اور جو ایپیکس کمیٹی میں جو کچھ ہوا اس کی بھی وہ غالباً انہیں اپڈیٹ دیں گے۔ ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی اور آج پھر یہ میں کہہ دوں کہ کوئی عمران خان صاحب نے کسی کو کوئی مذاکرات کا اس طریقے سے کوئی اجازت نہیں دی۔ اپنے مطالبات جو ہیں پی ٹی آئی کے، یہ کہا ہے کہ ان مطالبات کے لیے حکومت اعلان کر دے تو اس کے بعد پھر جو دھرنا یا جو بھی 24 نومبر کا پلان ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب چیزیں مؤخر ہو جائیں گی کوئی باقاعدہ طور پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ رات ایک اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے لوگ ایاز صادق صاحب سے ملے ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی وہاں پر جو کمیٹیاں ہیں اپوزیشن اور حکومت کے بیچ کچھ معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے گفتگو ہوئی ہے، اور آج مزید جو روابط ہیں وہ بھی ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور کی بھی رات گئے، کچھ امپورٹنٹ ملاقاتوں کی خبریں ہیں۔ کیا ہوا ان میں، یہ سب کچھ کس طرف جا رہا ہے، یہ اگلے 24 گھنٹے میں بات سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی حکومت کی پرفارمنس سے سخت نالاں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کام انہیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں کر سکے۔ اور دوسری ایک اور بڑی وجہ جو تبدیلی کی ہے وہ خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان پاکستانی ڈائسپورا کی کوششیں ہیں، جس میں انہوں نے امریکہ میں اپنے اراکین کانگریس اور سینٹ کے اراکین سے انہوں نے ان کو میلز بھیجی، ان کو گفتگو کی، اس کی لابنگ کی، اور اس کے نتیجے میں بڑے جو میسیجز وہاں سے امریکہ سے جو آ رہے ہیں، اس میں جو ٹرمپ کی جیت ہے اس کے اثرات پاکستان میں نظر انداز ان کو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے علاوہ آپ کینیڈا میں بھی آج پاکستانیوں کی جو قرارداد ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فیئر ٹرائل دیا جائے، اور جو کینیڈین ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں ان کو ہدایت دی جائے کہ وہ جائیں اڈیالہ جیل، اور عمران خان صاحب کی جو ساری صورتحال ہے اس کے حوالے سے وہ آ کے اپڈیٹ دیں، اور جو کینیڈا کی پارلیمنٹ کو وہ اپڈیٹ ملے، حکومت کو اپڈیٹ ملے، تاکہ پاکستانیوں کو وہ اپڈیٹ دی جا سکے۔ اور تو یہ جو ساری جو صورتحال ہے، اس میں جو ایک
اپیل کی گئی، جو ایک عمران خان صاحب نے اپنے پروگرام کا پلان کا جو اعلان کیا، اس کا جو امپیکٹ ہے، یعنی 4 اکتوبر کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ جس انداز میں چیزیں ختم ہوئی ہیں، شاید لوگوں میں ڈیمورلائزیشن ہے، لوگوں میں مایوسی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. لیکن جو اس وقت جس طریقے سے پارٹی کی جو تنظیم ہے، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو پارٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جس طریقے سے وہ ہر شہر میں ایک کیمپین لانچ کیے ہوئے ہیں، اور بالکل جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے، اس کو برداشت کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس نے یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اچانک ایسا ہے کہ جیسے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. اور اس ساری سچویشن کی جو ہیٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیل کی ہے، اور وہ بھی اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس نہ کوئی ڈیلیوری ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی بیانیہ بنایا گیا ہے. تو وہ چیزیں اب جس طرف جا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ایک فیئر ٹرائل جس کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں، وہ اس کی طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں، اور جو لوگ بہت بڑی تعداد میں گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور پھر جو سب سے اہم ایک ایشو ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس کے ذریعے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر بہت سارے وکلاء کا خیال ہے کہ یہ اس پہ کمپرومائز کیا گیا ہے. چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ بھی، اور پھر جو کل خبریں آئیں دوسری کہ فل کورٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور جو آئینی بینچ ہے اب یہی فل کورٹ کا کام ادا کرے گا. تو یہ بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جس کو پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی ہے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. دوسری جانب یو کے کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ان کی پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن وہ بہت کینلی اس کو واچ کر رہے ہیں. جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر کوئی اگر کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈیموکریسی کو نقصان ہوگا، اس میں پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے وہ اس کے پھلنے پھولنے کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو جو ایکسٹرنل پریشر ہے، خاص طور پر ٹرمپ کی جیت کے بعد، پھر وہاں پر پاکستانی ڈائسپورا یو کے میں، یورپ میں، کینیڈا میں، اس نے پریشر ڈالا ہے، اور اس نے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب ان کو یہ یقین ہے کہ اگر کچھ پاکستان میں غلطی مزید اگر ہوئی تو اس پہ ایک ریئیکشن آ سکتا ہے. اور انٹرنلی جو حکومت ہے وہ جو ایک پولیٹیکل سپورٹ عوام سے ہونی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اس سپورٹ کو نہیں حاصل کر سکا، اور اس کی بنیادی وجہ بیڈ گورننس ہے. اس کی بنیادی وجہ ہر پارٹی کی سولو فلائٹ ہے، اپنے اپنے مفادات کا تحفظ ہے. کہ دیکھیں بے نامی اکاؤنٹس ختم کرنے کے لیے، اپنی جو الزامات تھے، مقدمات تھے ان پر، ان کو ختم کرنے کے لیے، عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے لیجسلیشن اتنی تیزی سے کی گئی ہے اور بالکل بڑی مضبوطی سے کی گئی ہے، لیکن وہ ایکشنز جن کے ذریعے عوام میں پذیرائی ملتی اور وہ پھر بیانیہ کو ایسا بنایا جاتا جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بیل آؤٹ ہوتی، اس میں ٹوٹل فیلئر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو ویری انٹرسٹنگ ہے یہ آج کا دن، کل کا دن، لیکن جو 24 نومبر کا جو پلان ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس کے لیے تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں. حکومت نے کچھ چیزیں، کچھ سختیاں کی ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی شائبہ نہیں ملا کہ وہ کوئی افیکٹ انہوں نے کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر 24 نومبر کا جو پروگرام ہے اس میں اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، تو پھر پارٹی مستقبل میں وہ پارٹی سے امید نہ رکھے. ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. تو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نگہبان.